اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پہ گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب ان کے پاس ایسی بات آتی ہے جو ان کے نفس کے، ان کی خواہش کے خلاف ہو، تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور ان آیات مبارکہ میں فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا۔ یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ جو ہے، یا اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہاں کی مسندیں اور جو دراٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی۔ باغیا ان ينزل اللہ، صرف ضد کی بنیاد پر، جو اللہ نے اتارا ہے من فضل ہی، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، وہ جس چاہتا ہے جس اپنے بندے کے اوپر اس کا نزول فرماتا ہے۔ یہود اس امید میں تھے کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے ہوگا۔ جب آخری نبی آنے والے تھے تو ان کا یہی گمان تھا زیادہ کہ جس طرح سابقہ انبیاء جو ہے، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے، اسی طرح نبی آخر الزمان جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی یہ رحمت، یہ فضل بنی اسرائیل کے، بنی اسماعیل اس کے حصے میں آ گئی، اور اس زدہ زدی کی وجہ سے یہود اناد اور سرکشی پر اتر آئے۔ یعنی باغجن کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے، جین میں دو اختلافات ہوتا ہے، اس کا سبب یہی زدہ زدی ہے کہ یہ لفظ کئی بار آیا ہے، یعنی دل کا بغض کہہ لیں، اناد کہہ لیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب علی غضب کے وہ مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل فرمایا، قالوا انؤمن، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الینا،
اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، بما وراء اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کفر کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ یہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو اس کے پاس، یعنی جو پہلی کتب سماویہ ہیں، قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، اے نبی، اب اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر تم نے کیوں قتل کیا، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم واقعتاً ایماندار تھے، ایمان والے تھے، تو اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی۔ تمہارے ہاتھ تو نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں، اور تم دعوے دار ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر بغض ہے، جس کی وجہ سے تم نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے، آخری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب کی وعید جو ہے وہ سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔